بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررة الکرام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی چیزوں کے لیے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا مٹیریل لگائیں، اچھی سے اچھی چیز لیں، بلکہ ہم اگر کسی چیز کو نہیں جانتے ہوتے تو کسی جاننے والے کو جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے ساتھ لے جاتے ہیں اور اسے وہ چیز دکھواتے ہیں، اسے چیک کرواتے ہیں۔ جب وہ ہمیں اوکے کر دیتا ہے تو پھر ہم اس سے سودے کی بات کرتے ہیں۔ دنیا میں تو ہم اتنی احتیاط برتتے ہیں، جس کا ختم ہونا یقینی ہے، جس کی عمر بھی کم ہے، اور دو باتیں اس میں ضروری ہیں۔ اگر چیز کی عمر لمبی ہوئی تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہم چھوڑ جائیں گے، اور اگر ہماری عمر لمبی ہوئی تو چیز ختم ہو جائے گی۔ دونوں میں سے ایک کا مٹنا ضروری ہے۔ لیکن تعجب ہے اس انسان پر جو ختم ہونے والی، مٹ جانے والی، چھوڑ جانے والی بے وفا زندگی کے لیے تو اتنی تگ و دو کرتا ہے،
لیکن آخرت جس کی زندگی نہ مٹنے والی، نہ وہ چیز ختم ہونے والی، نہ آپ کی عمر ختم ہونے والی، نہ آپ کی صحت ختم ہونے والی، نہ آپ کو بڑھاپا آنے والا، نہ دنیا کی طرح کبھی بیمار ہونے والے. تو جن چیزوں پر اس آخرت کا دار و مدار ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب تک ہم نے کیا کوشش کی اور آئندہ کیا منصوبہ ہے؟ ہم نے کبھی بیٹھ کر اس بات پہ نہ سوچا اور نہ ہی سوچنے کا ارادہ ہے. میرے بھائی، وہ زندگی اس زندگی سے کہیں بہتر ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہیں. بہتری بھی ہے اور بقا بھی ہے. پھر اس زندگی کے لیے ہم کچھ نہ کریں جو وفادار بھی ہے، انمٹ بھی ہے، دائمی ہے. جس عمر میں آپ جنتوں میں انشاءاللہ داخل ہوں گے، وہ عمر آپ کی سدا برقرار رہے گی. ہزاروں سال بعد بھی اس عمر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. صحت بڑھ تو سکتی ہے، حسن بڑھ سکتا ہے، آپ کی جسمانی کشش بڑھ سکتی ہے، لیکن کبھی کمی نہیں آئے گی. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیے، یہ بالکل ایسے ہیں جیسے پہلوان لوگ 5-5 4-4 کلو مٹن کڑھائی کھا جائیں گے. ٹھیک ہے جی، کھا جائیں گے. اللہ نے صحت دی ہے، پھر وہ اتنی کثرت بھی کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں. کہ جی اس میں پاؤ آدھا کلو دیسی گھی بھی ڈلا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ کھا جاتے. پھر رات کو جی سونے سے پہلے 2-2.5 کلو خالص انہوں نے اپنی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، 2-2.5 کلو دودھ بھی پیتے ہیں. یہ سارے کام کرتے ہیں. اب اس سے صحت بننی چاہیے کہ بگڑنی چاہیے؟ یقیناً آپ کہیں گے بننی چاہیے. لیکن اس کی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی ہو. ڈاکٹر پوچھے کہ جی یہ چیزیں تو تم کھاتے ہو، کثرت بھی کرتے ہو، اس سے تو تمہاری صحت اپ ہونی چاہیے، ڈاؤن تو نہیں ہونی چاہیے. آپ سچ بتاؤ اور کیا کیا کھاتے ہیں؟ وہ اگر یہ بتائے کہ میں سونے سے پہلے آدھے تولے کے قریب نیلا تھوتھا بھی کھا لیتا ہوں، جو رات کا 2.5 کلو دودھ پیتا ہوں نا، اس میں تھوڑا سا نیلا تھوتھا، وہ بھی یہ جو زہر کے نام سے مشہور ہے، حکیم لوگ بھی جانتے ہیں، اور جلد ساز بھی اس کو جو لئی بناتے ہیں کتابوں کی جلد کے لیے، اس میں وہ نیلا تھوتھا ڈالتے ہیں تاکہ جلد کو کیڑا نہ لگے، چونکہ زہر ہوتا ہے. اب ڈاکٹر بولے گا بے وقوف آدمی، تیرے دودھ پینے کا، دیسی گھی کھانے کا، مٹن کھانے کا
کوئی فائدہ نہیں. تو ساتھ میں ایسی چیز لے رہا ہے جو ان کے ریزلٹ کو زیرو پہ لے آتے ہیں، اور اس کا اثر ان سب پہ غالب آ جاتا ہے. یہی معاملہ شرک آپ کی نیکیوں کے ساتھ کرتا ہے. آپ کی نمازوں کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، خیرات، صدقات، یہ ریلیف فنڈ، بیوہ کو مکان بنا دینا، غریب بچیوں کی شادیاں کرا دینا، ان سب کاموں کو آپ کی زندگی میں کیا جانے والا شرک، جس پہ توبہ کی توفیق ملے بغیر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ آپ کی ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو زیرو پہ لے آئے. اس کا ہم نہیں سوچتے، اور نہ کوئی مولوی اس طرح بتاتا ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. معاشرے میں رہتے ہوئے حق بتانا، حق کہنا، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کا یہی طرز تھا، منہ پہ کہتے ہیں. ہاں، آپ ادباً یہ ضرور خیال کرتے تھے، مثلا آپ کو پتا ہوتا کہ مسجد میں فلاں 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 بندہ سود خور ہے، فلاں فلاں بندہ جھوٹ بولتا ہے، فلاں فلاں بندے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی میرے پاس شکایتیں آ رہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، آپ ایسا کبھی نہیں کہتے تھے اے تو فلاں جھوٹا ہے، اور تو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور تو سود خور ہے. آپ ایسا نہیں کہتے. آپ جنرل بات کرتے، کسی کو نومینیٹ کیے بغیر کہ پتہ نہیں آج کل لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ سود کھاتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. مقصد اس کو بے عزت کرنا نہیں ہوتا تھا، اس کو سمجھانا مقصد ہوتا. آج کل علماء یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ بھری مجلس میں اسے کہہ دیا اٹھ مجلس سے نکل، باہر نکل، باہر نکل. اسے ذلیل کرنا مقصد ہے. ایک صاحب تھے، ان کی عادت تھی تقریر میں، ایک تو تقریر 2.5-3 گھنٹے کی بات کہتے تھے کہ یہ تو میری تمہید تھی، اب میں اصل موضوع پر آتا ہوں. اور وہ ان کی مجلس میں جب 2.5-3 گھنٹوں کے بعد اب کوئی شوگر کا مریض ہوتا ہے، اس کو پیشاب لگ جاتا ہے، وہ جاتا ہے، اٹھتا ہے، یا کوئی انتظامیہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کو مہمانوں کو کھانا دینا ہوتا ہے، کوئی بھی انتظامی مسئلہ ہے، اس کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. تو وہ اٹھتا تھا تو وہ فوراً کہتے تھے جی اپنی اپنی جوتیوں کا خیال کرنا، جوتی چور جا رہا ہے. کس قدر غلط بات، کس قدر غلط بات کہ یہ جوتی چور جا رہا ہے. تو بات ایسی کر کہ کسی کا اٹھنے کو دل ہی نہ کرے. کیوں تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ جو لوگوں کو سننے کا دل ہی نہیں کرتا، وہ اس لیے اٹھ کے جاتے ہیں، یا کوئی پریشانی. تو آپ کسی کا دل پھاڑ کے دیکھ رہے ہو کہ یہ کس وجہ سے اٹھ کے جا رہے ہیں. بعض کو گھر سے فون آ جاتا ہے کہ ایمرجنسی ہے، بچہ سیڑھیوں سے گر گیا ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، جلدی سے آ جاؤ. وہ فوراً میسج پڑھتے ہی اٹھ کے بھاگ جاتا ہے. اب اسے کہنا کہ یہ جوتی چور جا رہا ہے، اپنی اپنی جوتیاں دیکھنا، یہ علماء کا طرز نہیں ہونا چاہیے. اصلاح اس طرح نہیں ہوتی. اس طرح علماء کے لیے عوام الناس کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتا ہے.
تو میں عرض کر رہا تھا حق کہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن حق کہنے کا انداز بھی وہی ہونا چاہیے جو جسے کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لاٹھی بھی بچ جائے، سانپ بھی مر جائے، اس لاٹھی سے پھر اگلا سانپ ماریں گے۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر سانپ کے لیے الگ لاٹھی اور نئی لاٹھی چاہیے۔ تو شرک ایک ایسا زہر ہے جو نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یجعل للہ ندا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، جو اس عقیدے اور نظریے پر فوت ہوا، ادخل النار، وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ مجہول کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ راضی خوشی کوئی بھی آگ میں جانے کو تیار نہیں ہوگا، اسے زبردستی پکڑ کر اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ادخل النار، اسے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات، جو شخص اس حال میں مرا، فہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور وہ اس بات کو جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں یعلم کا مطلب یقین رکھتا تھا اس بات پہ، دل و جان سے۔ آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ انہ یعلم لا الہ الا اللہ من قلبہ و نفسہ، اپنے دل و جان سے، جسے کہتے ہیں جی جان سے، وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی داتا دستگیر نہیں۔ یہاں معروف صیغہ استعمال کیا گیا، دخل الجنہ، یہ نہیں کہا گیا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، نہیں، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی خود جنت کے دروازے کی طرف کھینچا چلا آئے گا، بھاگ کے جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن کون؟ جس کا توحید پر پختہ یقین۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے پورے 13 سال اس عقیدے پر لگائے، پورے 13 سال۔ 2 باتیں 13 سال میں عقیدے کی لوگوں کو سکھائیں۔ ایک، لوگوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی داتا و دستگیر نہیں، وہی مالک، وہی خالق، وہی رازق، وہی معبود حقیقی۔ اور دوسرا، آخرت کا یقین کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد ہمارا حساب ہونا ہے، ہم اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے اپنی زندگی پر جواب دہ ہوں گے، پھر اللہ کی مرضی ہمیں بخشے یا پکڑے۔ یہ